چچا نے گھر میں حلالہ سینٹر کھول رکھا تھا۔ بڑے بڑے گھروں کی عورتیں چچا کو بھاری رقم دے کر خفیہ حلالہ کرتی، لیکن ایک رات میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ سوائے حلالے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب میرا حلالہ میں اسپتال کے ایک کمرے میں لیٹے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کے جسم سے بے شمار مشینیں چپکی ہوئی تھی، جبکہ منہ سے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھیں اور میری آنکھوں سے بے شمار آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ میرا دل اپنے سابقہ شوہر کی حالت پر پھٹنے کو تیار تھا۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جاؤں اور دوسرا چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کروں، لیکن وہ رات یاد آتے ہی میرا دل سخت پڑ جاتا تھا جب شوہر نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے، وہ سلوک کہ جسے میں بیان کروں تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نہ رکیں، لوگ تھاڑے مار مار کر روئیں، کیونکہ کوئی بھی شوہر جب کتنا بھی ظالم ہو اس حد تک نہیں جاتا جتنا کہ میرا شوہر گیا۔ میرا سابقہ شوہر جو صرف شوہر نہیں بلکہ ایک محبوب بھی، اس نے مجھے محبت ایسی سزا دی جس سے میری روح تک گھائل ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ رات جب شوہر نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ میں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آج بھی مجھے اپنی چیخیں اپنے ہی کانوں میں سنائی دیتی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے میں 100 جتن کرتی۔ پھر کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مزید گہرے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے زخم جو لا علاج ہوتے ہیں، اور اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہونا کسی ایسے ہی لا علاج زخم کی طرح ہے۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب میں 17 سال کی تھی۔ میں تتلیوں کی مانند اڑتی تھی، میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی۔ عمر کچھ ایسی کچی تھی کہ مجھ سے ایسی نادانی ہو گئی جس کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں اور امی گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ابو کو میرے 5 سال ہو چکے تھے۔ امی سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میں 8ویں تک اسکول گئی اور اس کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یوں بھی مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میں گھر کے کام کاج کرتی اور سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتی یا ڈائجسٹ پڑھتی۔ امی مجھے ڈانٹتی کہ کچھ ہنر سیکھ لو، کام آئے گا، پر میں ایسا نہیں کر پائی۔ میرا سلائی کڑھائی کی طرف بالکل دھیان نہیں تھا۔ میں امی کی طرح سارا دن مشین پر بیٹھ کر گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو امی اتنی محنت سے کپڑے سیتی اور اوپر سے لوگوں کو پسند بھی نہیں آتے۔ محلے کی آنٹیاں جان بوجھ کر امی کی سلائی میں نقص نکالتی اور پیسے کاٹ لیتی۔ امی انہیں کچھ بھی نہ کہتی کیونکہ ہماری روزی روٹی کا یہی ذریعہ تھا، لیکن اتنے تھوڑے سے پیسوں سے گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ امی ہر روز مجھے دال پکانے کا کہہ دیتی۔ سبزی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری استطاعت سے باہر تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کڑتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میں حقیقت سے بھاگتی اور سپنوں میں رہنے کی کوشش کرتی۔ وہاں سب کچھ اچھا تھا۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی تو میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ یوں تو مجھے شادی کا شوق تھا، پر وہ رشتے ایسے آتے جن کا سن کر میرے پیروں سے زمین نکل جاتی۔ کبھی کسی بوڑھے کا رشتہ آتا تو کبھی 4 بچوں کے باپ کا۔ میں خوبصورت تھی لیکن غریب تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا۔ اماں تو کب کا مجھے کسی کے پلے باندھ دیتی، یہ تو میں ہی تھی جو اماں کے سامنے ڈٹ جاتی، ورنہ اماں تو اپنے سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اب تک میری شادی کر چکی ہوتی۔ میں کوئی شہزادہ تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ناول پڑھ پڑھ کر میرے ذہن میں عجیب سے شخص کا ایک خاکہ سا بن گیا تھا۔ مجھے اب ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو بہت شدت سے محبت کرے مجھ سے، پاگلوں کی طرح، بلکہ ایسی محبت کی ضرورت پڑنے پر یا میرے انکار کرنے پر وہ مجھے اغوا کر کے زبردستی شادی کر لے۔ اور امی کہتی تھی اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ سوچ کبھی کبھی حقیقت کا رخ دھاڑ لیتی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر ایک لڑکا آیا۔ وہ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا، اچھی شکل تھی، لیکن میں اسے نہیں جانتی تھی، پر اس کے ساتھ محلے کی ایک خالہ کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ کون ہے۔ دراصل ہم نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینے کے لیے لگایا تھا۔ اوپر ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن۔ وہ ہمارے استعمال میں نہیں تھا، تو امی نے یہی سوچا کہ کسی کرایہ دار کو رکھ لیتے ہیں، ہر مہینے کرایہ ملتا رہے گا۔ پر اب ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر اماں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اماں کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر خالہ بولی کہ سغرا زیادہ مت سوچو، لڑکا اچھا ہے، میرا جاننے والا ہے، نوکری کرتا ہے، صرف سونے ہی گھر آئے گا، سمجھدار اور شریف لڑکا ہے، تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کرایہ بھی وقت پر دے گا۔ امی اسے رکھنا نہیں چاہتی تھی، پر 10,000 کا سن کر اماں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ پر اماں نے سارے خدشات پسے پش ڈال کر اس لڑکے کو اوپر والے مکان میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ لڑکا زیادہ سامان نہیں لایا تھا، بس اس کا ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لگ بھگ 30 سال کا تھا، کثرتی بدن اور سنجیدہ مزاج۔ جانے کیوں مجھے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔
وہ ویسا ہی تھا جیسے اکثر کہانیوں کے ہیرو ہوتے ہیں، کھڑوس اور اکھڑ مزاج۔ اس کا نام جلال تھا اور اس کا نام اس پر جچتا تھا۔ خیر، وہ جب ہمارے گھر شفٹ ہو گیا تو اماں اور میری کافی پریشانی ختم ہو گئی۔ 10,000 ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ شام ہوئی تو میں نے آج کافی دنوں بعد اچھی سبزی بنائی۔ اماں نے کہا کہ اوپر جا کر اس لڑکے کو بھی کھانا دے آؤ۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا کہ خود تو وہ موصوف ابھی تک سلام کرنے بھی نہیں آیا اور میں کھانا دینے جاؤں، کیوں؟ پر پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے اوپر جانا چاہیے، شاید اسی بہانے مجھے بات چیت کا موقع مل جائے۔ اور پھر میں ٹرے میں کھانا سجا کر اوپر لے گئی۔ مجھے کمرے سے ہلکے ہلکے میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں آگے ہو کر کمرے میں جھانکا تو وہ زمین پر جھکا ایکسرسائز کر رہا تھا۔ کمرے میں میوزک گونج رہا تھا۔ اب میں تذبذب کا شکار تھی کہ کیا کروں، کھانا واپس لے جاؤں یا یہیں پہ رکھ دوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میوزک اچانک بند ہو گیا، لوٹ کر میرے سامنے آ گیا۔ میرے ہاتھ سے تو ٹرے گرتے گرتے بچی۔ وہ میں کھانا لائی تھی، امی نے بھیجا ہے۔ اس کے گھورنے پر میں نے جواب دیا، لیکن اس نے بنا کوئی جواب دیے ٹھک سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بہت سبکی کا احساس ہوا۔ میں نیچے آ گئی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا پر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور پھر نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے سوچنے لگی۔ اس کا رویہ، اس کی آنکھیں، اس کا کثرتی بدن کسی بھی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی لیکن وہ مجھے نظر انداز کرتا۔ جانے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ زیادہ وقت گھر سے غائب رہتا لیکن کرایہ وقت پر دیتا، بلکہ 2-3 ہزار اوپر ہی دے دیتا۔ امی تو اس کے صدقے واری جاتی تھی۔ اتنا شریف اور سمجھدار لڑکا بھلا آج کل کہاں ملتا ہے۔ پھر ایک دن امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ امی کا بی پی لو ہو گیا۔ میں محلے کی دکان سے لیمو لینے گئی، لیکن دکان پر چچا کے بجائے اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا کہ لیمو دے دو۔ میں امی کو لیمو پانی پلانا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکے نے لیمو پکڑاتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری جانب دیکھ کر خباثت سے مسکرایا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی کوئی آندھی طوفان کی طرح آیا اور ایک زوردار مکہ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ جلال تھا، جب اس لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مشکل سے میں اسے چھڑا کر گھر تک لائی۔ گھر آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد تم باہر نہیں جاؤ گی، جو بھی کام ہو مجھے بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ یہ 6 مہینوں میں پہلی بار اس نے خود مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ میرا دل تو بلیوں اچھلنے لگا۔ میں خوش تھی، پر امی بیمار پڑ گئی، اور امی نے اچانک جلال سے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، ہو سکے تو ابھی اس سے نکاح کر لو۔ میں تو حیران تھی، جو میں نے چاہا وہی ہو رہا تھا۔ اگلے دن شام میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا، پر میں بھول گئی تھی کہ خواب ڈرانے بھی ہوتے ہیں۔ نکاح کے 3 دن بعد امی چل بسی۔ میرا اکلوتا رشتہ مجھ سے چھن گیا۔ میں بہت روئی۔ میری حالت خراب تھی لیکن پھر سنبھل گئی۔ ابھی ہمارا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، اور پھر امی کے مرنے کے 10 دن کے بعد جلال میرے پاس آیا اور کہا، جو سامان تمہیں چاہیے لے لو، ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھے اور اسے لے کر جلال کے ساتھ آ گئی، پر وہ جہاں مجھے لایا تھا یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ جلال کا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں، نوکر چاکر، بھلا یوں بھی خواہشیں پوری ہوتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ اور اس دن میں دلہن بنی، ایسی دلہن جسے دیکھ کر میں خود ساکت رہ گئی۔ اور جب جلال نے مجھے دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ بہت امیر تھا، اس نے مجھے بازار میں دیکھا تھا، اور پھر میرے لیے وہ میرے گھر رہنے آیا تھا، اور آج ہم ایک ہو چکے تھے۔ میرا شوہر بالکل ویسا ہی تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس کی شدت پسند محبت نے مجھے سب سمجھا دیا، لیکن شادی کی اگلی صبح ہی جب جلال سویا ہوا تھا، میرے کھانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہاں میری ہی عمر کا ایک لڑکا کام کر رہا تھا۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی اور پھر اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ خوشی خوشی سب بتا رہا تھا جب اچانک میرے شوہر کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، اور اسی دن میرے شوہر نے اس لڑکے سمیت گھر میں کام کرنے والے ہر ایک ملازم کو جو مرد تھا نوکری سے نکال دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بھی مرد دیکھے، اور تم میری اجازت کے بنا کسی سے بات نہیں کرو گی۔ پہلے یہ سب مجھے اچھا لگا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرا شوہر ایک نفسیاتی شخص تھا۔ اس کی مجھ سے محبت بھی نفسیاتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے محل میں قید کر لیا تھا۔ میں باہر نہیں جا سکتی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگر میں کوئی کام اس کی اجازت کے بنا کرتی تو وہ مجھے سزا دیتا۔
کبھی ہاتھ جلا دیتا، کبھی ساری رات ٹھنڈ میں کھڑا رکھتا۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا، میں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالا۔ اور پھر ایک دن اچانک ایک فقیر مانگنے آیا۔ وہ زخمی تھا، میں اسے اندر لے آئی۔ اوپر سے شوہر آ گیا اور اس دن اس نے مجھے گھر کی پچھلی جانب بنے کوارٹر میں بند کر کے بہت مارا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا، پر اس وقت وہ پاگل ہو چکا تھا۔ جب میں بے ہوش ہو گئی تو مجھے باہر نکال لیا اور پھر مجھے طلاق دے دی۔ اسے لگا میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن ہی وہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور معافی مانگی۔ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا، پر اس کے لیے حلالہ ضروری تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن تنگ آ چکی تھی۔ میں اس کا پاگل پن دیکھ چکی تھی۔ وہ مجھے مار دیتا اگر میں انکار کرتی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے چچا کے پاس لے گیا، جس کا حلالہ سینٹر تھا، اور مجھے وہاں چھوڑ آیا تاکہ عدت کے بعد میرا نکاح ہو اور حلالے کے بعد میں دوبارہ اسی سے نکاح کر سکوں۔ جانے زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی۔ اسی رات میں نے لان میں ایک شخص کو تہجد کی نماز ادا کرتے دیکھا۔ وہ چچا کا بیٹا تھا جو آرمی آفیسر تھا۔ اس کی بات چیت کرنے کا انداز اور اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ میری عدت پوری ہو گئی۔ صاحب کا شوہر روز حلالہ سینٹر آ کر چچا سے ملتا۔ چچا نے حلالہ کے لیے کافی مردوں کو رکھا ہوا تھا، پر چچا میرا حلالہ اپنے بیٹے سے نکاح کر کے کروانا چاہتا تھا۔ میرا نکاح ہو گیا اور میرا شوہر بہت نیک انسان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لڑکا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں رونے لگی، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ میں خوش تھی، پر مجھے اپنے پہلے شوہر کا ڈر بھی تھا۔ نکاح کے اگلے دن ہی وہ آ گیا اور میرے شوہر سے کہا کہ اب تم اسے طلاق دے دو، حلالہ ہو گیا ہے، میں اب اس سے نکاح کر سکتا ہوں۔ پر میرے دوسرے شوہر نے کہا کہ یہ اب میری بیوی ہے، کوئی کھلونا نہیں، میں ہرگز اسے طلاق نہیں دوں گا، اور میں بھی اب مزید کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے شوہر نے دوسرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بھی سیدھا ہو گیا، کیونکہ وہ آرمی والا تھا۔ یوں پہلا شوہر واپس چلا گیا، پر اس نے جا کر اپنے پاگل پن میں خودکشی کر لی۔ وہ مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانے وہ ایسا کیوں تھا؟ اپنے ہاتھوں سے مجھے زخم دیتا اور پھر خود مرہم لگاتا۔ کتنی بار اس نے مجھے مارا اور پھر روتے ہوئے معافی بھی مانگی، اور آج خود ہی اپنی جان لے لی تھی۔ وہ شخص میری پہلی محبت تھا، پر اب مجھے محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت تھی۔ مجھے ایسا انسان چاہیے تھا جو میری روح پر لگے زخموں کو بھر سکے، جو مجھے جینا سکھائے، اور میرا دوسرا شوہر ایسا ہی انسان تھا۔ اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ میرے پہلے شوہر کو نہیں بچا سکے۔ میں بہت زور زور سے روئی۔ جانے اس کے جانے کا غم تھا یا اپنے آزاد ہونے کی خوشی، پر وہ شخص مرا بھی تو حرام موت۔ شاید اس کے لیے یہی سزا تھی، اور اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، جس نے مجھے اتنے نیک انسان سے نوازا ہے۔